باچا خان مرکز میں لاسٹ ایئر ایک جرگہ ہوا تھا. اسی جرگے میں پختون قومی اتحاد کا قیام ہم عمل میں لائے تھے. بدامنی کے جو ہم شکار ہیں، اسی بدامنی سے نمٹنے کے لیے کافی غور و خوض کے بعد، تفصیل ڈسکشن کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بدامنی کے جو وجوہات ہیں، بدامنی کی جو اثرات ہیں، یا بدامنی کی وجہ سے ہمیں جو مالی اور جانی نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اپنے عوام میں شعور آگہی پیدا کرنی ہے، اور اسی طرح امن کے جو فائدے ہیں یا امن کے جو ثمرات ہیں، اپنے عوام کو ان سے آگاہ کرنا، بدامنی کے نقصانات اور اثرات سے پہ بحث کرنا، یہ سارا ہمارے ایجنڈے میں شامل رہا. آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ 25 فروری کو سوات میں کبل گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان اور تاریخی امن اولسی پاسون کا انعقاد کیا جائے گا. اور یہ امن اولسی پاسون جو ہے وہ پختون قومی اتحاد کی بینر تلے ہوگا. اس میں یہاں بسنے والے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے، اور اسی اولسی امن پاسون کو کامیاب بنائیں گے. اور یہ جو مختلف اضلاع میں امن کے لیے نکلنے والے عوام ہیں، اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. اسی طرح ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ پختون امن سیمینار، یعنی جتنے ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ جس طرح میں نے ذکر کیا، ہمارا فوکس بھی یہی رہے گا، ہماری کوشش بھی یہی رہے گی کہ ہم امن کے فائدے اور ثمرات سے اپنے قوم کو آگاہ کر دیں، اور بدامنی کے نقصانات پہ تفصیلی ہمارے جو دانشور ہیں، ہمارے جو تاجر برادری ہے، ہمارے جو صحافی ہیں، جو وکلاء ہیں، جو تاجران ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، اسی طرح وہ تمام حلقے جو اس بدامنی سے متاثر ہیں، نقصانات اٹھا رہے ہیں مسلسل، وہ آ کے نہ صرف یہ کہ اپنی قوم کو آگاہ کریں گے، بلکہ ساری دنیا کو ایک پیغام ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بدامنی کی وبا ہے، جو ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس سے نکلنے میں ہم کس طرح کامیاب ہونے کے لیے آگے اپنے سفر کو جاری رکھیں گے. اسی طرح آج یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو پختون قومی اتحاد ہے، روٹیشن سے کنوینر جو ہے وہ نامزد ہوگا. میں تمام پختون قومی اتحاد کے شرکاء کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو انہوں نے، ہم اس کو عزت کہتے ہیں، قوم کی خدمت کو ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں. یہ عزت ہمیں ان لوگوں نے بخشی، اور ہم نے بالکل بڑی خوشی سے یہ آفر قبول کی ہے. انشاءاللہ خدمت کا یہ جو موقع انہوں نے ہمیں دیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ویسے بھی ہمارا نیریٹو ہے، ہمارا بیانیہ ہے، ابھی انشاءاللہ سب مل کے کلیکٹیو وزڈم سے، اجتماعی دانش سے انشاءاللہ، اور سب کی مشترکہ کوششوں سے ہم یہ جو اپنی ذمہ داری ہیں نبھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اسی طرح ترجمان کا بھی اس میں نامزدگی ہوئی. عادل صاحب جو ہمارے ہیں مزدور کسان پارٹی کے، وہ ترجمان ہوں گے پختون قومی اتحاد کے. اور لائبہ یوسف زئی صاحبہ جو ہماری بہن ہیں، واق تنظیم کی جو خواتین کی تنظیم ہے، وہ مالیات کی ذمہ داری جو ہے وہ سنبھالے گی. اسی طرح انشاءاللہ آگے پھر
جس طرح ملکن ڈویژن میں ہم نے انتخاب کیا سوات کا، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ سیکنڈ فیز میں، تھرڈ فیز میں پھر پشاور ویلی جو ہے، جنوبی اضلاع ہے، مرج ایریاز ہے، اپنے امن اولسی پاسون کے اس سلسلے کو اور دیگر جو سیمینارز ہیں، جو امن واکس ہیں، اور اسی طرح جو باقی ہم سمجھتے ہیں کہ خبریت کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے، متحد کرنے کے حوالے سے عوام کو، پختونوں کو، اور بیدار کرنے کے حوالے سے جو یہ ہماری مہم چلے گی، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور آگے جائیں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، یعنی گزشتہ روز کے امن پاسون میں بعض لوگ جو ہے وہ اگر ٹکراؤ کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ جن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں یا جن مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس میں ہمارا ہدف امن کی قیام کو یقینی بنانا ہے۔ ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے توجہ، اور تقسیم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے عوام کو۔ ٹکراؤ کی بھی ماحول ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ ہماری جو مہم ہے، جو عدم تشدد کی مہم ہے، جو پرامن مہم ہے، امن کی قیام کی جو مہم ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی حوالے سے کسی کو ہم یہ اجازت دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ پختونوں کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے۔ نوجوان ہیں ہمارے، جذباتی ہیں، دہشت گردی کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہم فرسٹریٹڈ ہیں، اریٹیٹڈ ہیں۔ نہیں ہونی چاہیے، ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی۔ یہاں ہر ایک سیاسی جماعت کی سیاسی منشور بڑی واضح ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز شاید کسی کے پاس ہو جو چھپی ہوئی ہو۔ ہاں اگر ہو بھی، ان تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے سامنے اپنی سیاسی بیانیے کو جامع شکل میں، واضح شکل میں بار بار تکرار کر لے، واضح کر لے، کہ وضاحت کر لے، تاکہ غلط فہمیاں عوام کے بیچ نہ پیدا ہوں۔ ظاہر ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کئی مہینوں سے، پچھلے ایک دو سال سے، کہ عوام نکل رہے ہیں، عوام کے سمندر نکل رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر ایک کی زندگی متاثر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک پختون نے جانی اور مالی نقصانات اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ دہشت گردی کو آپ دیکھیں، بطخ خوری کی شکل میں، اغوا برائے تاوان کی شکل میں، ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں، یا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم گلہ بھی بعض اوقات کرتے ہیں اپنی میڈیا سے بھی، اپنے عدلیہ سے بھی، اپنے پارلیمان سے بھی، اپنے انتظامیہ سے بھی، ایون یہ کہ ہم اپنی قوم کے اندر رہتے ہوئے بھی مہذب طریقے سے مسجد سے بھی گلہ کرتے ہیں، مدرسے سے بھی گلہ کرتے ہیں، حجرے سے بھی گلہ کرتے ہیں، صحافت سے بھی گلہ کرتے ہیں، وکالت سے بھی گلہ کرتے ہیں، تاجر برادری سے بھی گلہ کرتے ہیں، کاروباری شعبے سے بھی گلہ کرتے ہیں۔ گلہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم تمام متاثر ہیں، لہذا ہم سب کو اٹھنا ہوگا، ہم سب کو امن کی قیام کے لیے نعرہ بلند کرنا ہوگا، آواز بلند کرنی ہوگی۔ خاموشی اس بدامنی سے نمٹنے کا راستہ نہیں ہے۔ اس بدامنی کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہونا ہم امن کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ لہذا ہم سب متاثر ہیں۔ اگر میں کسی ایک فرد کا نام لوں، اور یا اگر میں کسی ایک شعبے کا بھی نام نہ لوں یا لوں، تو اس پہ سارے متفق ہیں کہ ہم سارے متاثر ہیں۔ لہذا اپنی اس متاثرہ زندگی کو، یہ جو تشدد کے روپ میں، خوف و ہراس کے روپ میں، بے چینی کے روپ میں، جو ہم آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو سرمایہ ہے وہ پنجاب منتقل ہو گیا ہے۔ آپ لوگ جرنلسٹ ہو، جائیں آپ سروے کر لیں، باجوڑ کی سروے کر لیں، سوات کی کر لیں، پختونخوا اور پختون بیلٹ کی کسی بھی حصے کا آپ سروے کر لیں،
یعنی پختون اور بلوچ بیلٹ کے کسی بھی حصے کا کونے کا اگر آپ لوگ سروے کر لیں تو لوگ مائیگریٹ ہو گئے، ڈسپلیس ہو گئے ہیں، ملک کے اندر پنجاب میں منتقل ہو رہے ہیں، سرمایہ ادھر منتقل ہو رہا ہے۔ لہٰذا منشا اور غرض یہ ہے کہ ہم امن کی قیام کے لیے اتفاق کی ماحول قائم کریں اور بیداری کا ماحول کریٹ کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہم سب کی عملی کوششوں کی وجہ سے یہاں پہ امن کا قیام جو ہے اللہ کی کرم سے یقینی بن جائے۔ یہاں پہ ابھی اے پی ایس کے والدین بیٹھے تھے، اور آپ لوگ تو ان لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، وہ لوگ آج تک نہیں بولے اپنے بچوں کے، بلکہ ہم سب نہیں بولے وہ جو دردناک واقعہ تھا ابھی پولیس لائن میں جو واقعہ ہوا ہے، اس دردناک واقعے کو بھی ہم نہیں بھولے ہیں۔ لہٰذا ہماری حکومت سے بھی گزارش ہوگی کہ جس طرح عوام ابھی سنجیدہ ہے، عوام نکل پڑے ہیں، لہٰذا حکومتوں کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے۔ عوام میں اور خاص کر پختون بیلٹ میں، بلوچ بیلٹ میں یہ جو اضطراب ہے، یہ خدا نخواستہ آگے جا کے کوئی خطرناک شکل اختیار نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی برداشت ختم ہو گئی ہے، یعنی بدترین اقتصادی حالت کی وجہ سے عوام کی، پختونوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بدقسمتی سے روز بروز۔ پختونخوا اور پختون بیلٹ منشیات کے اڈے بن گئے ہیں، بطخور اس حد تک آ گئے ہیں کہ وہ 15,000 اور 20,000 کے لیے لوگوں سے رابطے کرتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پختونخوا کو غیر اعلانیہ طور پہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ پشاور کو دیکھیں، پشاور کے سبب کو آپ دیکھیں، شام کو ان لوگوں کی رٹ شروع ہو جاتی ہے، حکومتی رٹ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سوابی جیسے ضلع کو دیکھیں، آپ مردان جیسے ضلع کو دیکھیں، آپ چرسدہ جیسے ضلع کو دیکھیں، یعنی مرج اضلاع میں تو بہت پہلے سے یہ خبریں آتی رہی تھی، لیکن ابھی جو ہماری اضلاع ہیں وہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ لہٰذا صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم دنیا کی ریاستوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، انسانیت کے رشتے کے ناطے دنیا کی تمام ریاستوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور ان ریاستوں کی عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بدامنی کے خلاف نکلنے میں جس طرح بھی ہو ہمارا ساتھ دیں۔ پختون مائیں دن رات اپنی بیٹوں اور اپنے بچوں کے قبروں پہ پڑی ہوئی رو رہی ہوتی ہیں۔ علی وزیر کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پارلیمان کے ممبر ہیں، اس کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ اور ایسا کیا قصور ہو سکتا ہے کہ عدالتیں بھی بے بس ہیں؟ کل ہم مومن گئے ہیں، وہاں یعنی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پختون معاشرے میں ہماری کچھ معاشرتی اقدار ہیں، لیکن مائیں مجبور ہیں اپنے پیاروں کی تصویروں کے ساتھ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں۔ ان کے بچے سالوں سے لاپتہ ہیں۔ صرف مومن میں 1,000 لوگ لاپتہ ہیں، 1,000 لوگ لاپتہ ہیں۔ بھائی یہ خار ناپرسان تو نہیں ہے؟ لاٹھی اور گولی کی یہ سرکاری حکومت اور یہ حکمرانی ختم ہونی چاہیے۔ یہ غیر انسانی ہے، اسلام میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں ہے۔ اور ہم پھر پختون ہیں۔ ہمارے معاشرے کی اور ہماری قوم کی جو تاریخ ہے، یہ تاریخ سے ٹکراؤ ہے،
نہیں ہونا چاہیے ایسا. آپ لوگوں کی اس پریس بریفنگ کی وساطت سے میں پاکستان کی ماس میڈیا سے بھی التماس کروں گا, گزارش کروں گا, انسانیت کے رشتے کے ناطے ساری دنیا کی میڈیا سے ہم التماس کریں گے, سوشل میڈیا سے بھی ہم التماس کریں گے, انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی ہم التماس اور گزارش کریں گے کہ انسانیت کے رشتے ہمارے اس غم میں, ہمارے اس دکھ میں اور ہمارے اس نہ ختم ہونے والی تکلیف میں ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے. ابھی ہماری سینئر سرفراز صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر سرفراز صاحب, وہ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں, عادل صاحب ہیں, باقی ہمارے جو شرکا ہیں وہ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو. کہ جو آج کی میٹنگ تھی اس میں جو فیصلے ہم نے کیے ہیں وہ تو آپ کو بابک صاحب نے بتا دیے. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ جو پختون امن جرگہ یہیں اسی حال میں ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں بعد میں پختون قومی اتحاد بنا, اس کی ایکٹیویٹیز کو زیادہ فعال طریقے سے کرنے کے لیے جو آج فیصلے کیے گئے ہیں ان میں ایک تو جو سیکریٹریٹ ہے وہ روٹیٹری ہوگا, لیکن عوامی نیشنل پارٹی سے ہم نے درخواست کی کہ وہ اگلے 3 ماہ کے لیے سیکریٹریٹ کے فرائض ادا کرے, اور اس کے لیے عوامی نیشنل پارٹی نے بہت مہربانی کی اتحاد پر کہ انہوں نے اس کو قبول کیا اور اپنے وسائل اور اپنے افرادی قوت کو اس کے لیے مختص کیا, جس کے لیے ہم بابک صاحب کے اور عوامی نیشنل پارٹی کے شکر گزار ہیں. اور اس فعال کرنے کے لیے, مزید فعال کرنے کے لیے وہ ممبران آج نہیں آ پائے بعد کسی وجہ کی وجہ سے یا اطلاع نہ ملنے کی وجہ سے, تو ایک جرگے کی تشکیل دی گئی ہے جو ان تمام تنظیموں کے ساتھ جا کر ملاقات کرے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ لوگ اپنا فعال کردار جو کہ پہلے سے طے کیا گیا تھا پختون قومی اتحاد میں ادا کرنا شروع کریں. اور یہ ایکٹیویٹیز یعنی سوات کا پاسن جو ہے قبل سوات میں جو 25 فروری کو ہونا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ 21 مارچ کو جو سیمینار ہونا ہے قومی سیمینار پشاور میں, اس میں بھرپور شرکت بھی کرنا ہے سب کو, اور اس کی انتظامیہ کی تشکیل بھی کرنا ہے ہم لوگوں کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لے پائیں. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بڑھتی ہوئی امنیت, بدامنی اور دہشت گردی ہے ہمارے صوبے میں اور ہمارے خطے میں ارد گرد, اور جس میں نہ صرف بدتمیزی ہو رہی ہے بلکہ طاقت کے بل پر عوام کے جائز حقوق, مرد و زن کے جائز حقوق ان سے چھینے جا رہے ہیں. ہم پختون قومی اتحاد ان حقوق کو واگزار کرانے کے لیے اور جو لوگ لاپتہ کر دیے گئے ہیں, جہاں تعلیم پر بندشیں عائد کر دی گئی ہیں, وہاں تعلیم کو کھولنے کے لیے, اور جو ڈس اپیئرڈ لوگ ہیں جن میں جیسے کہ بابک صاحب نے بتایا کہ 1000 لوگ صرف نمند میں ہیں, ایک اطلاع کے مطابق 6878 افراد لسٹڈ ہیں صرف پاک علاقے میں, یعنی جو غائب ہیں. اسی طرح بلوچ, اسی طرح سندھی, مختلف قوموں کے افراد غائب ہیں. انہیں فوری طور پر قانون کی عدالت میں پیش کیا جائے. اگر ان میں سے کوئی گناہ گار ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے عدالتی فیئر ٹرائل کا موقع دے کر ان کے ساتھ جو بھی واجب سزا ہے وہ دی جائے, لیکن اگر وہ بے گناہ ہے تو ان کو فوری طور پر چھوڑا جائے. اسی طرح علی وزیر کے بارے میں بھی ہم لوگ متفق ہیں کہ اس کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے. یہ کیسی ڈسکریمنیشن ہے کہ پنجاب کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں اس سے بڑی بڑی دفعات کے نیچے, اور وہ تیسرے چوتھے دن واپس آ جاتے ہیں, اور علی وزیر کو جو ہے رہا نہیں کیا جاتا. اسی طرح ادریس خٹک جو ہماری پارٹی کا سابقہ جنرل سیکرٹری ہے, اس کو ایک ایسے مقدمے میں, ایک ایسے الزام میں جس سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے, وہ ایک سویلین ہے, اس کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے اور اس کو کنوکٹ کیا گیا ہے, اور ابھی تک وہ اس کو اپیل کا جو فیصلہ بھی نہیں کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ہائی کورٹ میں جا سکیں.
ہم فوری طور پر چاہتے ہیں اور پختون قومی اتحاد کی ادریس خٹک کو رہا کیا جائے اور اس کی اپیل کا جلد فیصلہ کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ عدالتوں میں جو کیس زمانوں سے لٹکے ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اس علاقے میں جو بیرونی قوتیں کار فرما ہیں اپنے وسائل کی جنگ میں، اس میں ایک ایسی معیشت جو کہ جنگی معیشت ہے، ہم اس جنگی معیشت کی بجائے یہ ایک امن کی معیشت کا اس علاقے میں قیام چاہتے ہیں، جو بھائی چارے، جو تجارت، جو پروڈکشن پر مبنی ہو، نہ کہ جنگی اقتصاد کو لے کے جائے آگے بڑھے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پختون قومی اتحاد جو ہے اس سلسلے میں امن لانے کے لیے بار بار اور جنگی اقتصاد کی بجائے ایک امن کی اقتصاد کے قیام کے لیے نہ صرف پاکستان کی دیگر قوموں کے ساتھ بلکہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کوششیں کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہمارے لوگ جو کہ عرصے سے موت اور زندگی کشمکش میں مبتلا ہے اور جن کی اقتصادیات تباہ ہو چکی ہیں وہ بحال ہو سکیں۔ شکریہ۔ ظاہر ہے 45 سال سے ہم جل رہے ہیں، سارے قوم کو ضرورت ہے، ضرورت تو بہت پہلے تھی اور بہت پہلے سے عوامی نیشنل پارٹی سارے لوگوں کو مدعو کر رہی ہے، بلکہ سارے جتنی بھی جمہوری پرامن پروگریسو سیاسی قوتیں ہیں وہ ہمیشہ سے قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جان و مال کی تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ بالکل اس کی ضرورت ہے۔ ایپکس کمیٹی کے حوالے سے بالکل ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم تو دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ نیشنل ایکشن پلان پہ اگر عمل درآمد سے یقینی ہو یا دوسری اقدامات سے یقینی ہو تاکہ یہ جو عذاب ہے یہ ہمارے سر سے اٹھ جائے، تو عوامی نیشنل پارٹی اس میں بیٹھی تھی، اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ جس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے اس کو عملی بنایا جائے، اور ہمارے ہر ایک پوائنٹ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بتے کے کالے جو ہیں وہ ہر ایک پختون کو آ رہے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی بتائے گا اور کوئی نہیں بتائے گا، کس کس کو نہیں آ رہی ہیں اور کون کون متاثر نہیں ہے۔ ذرا ہمیں یہ کوئی بتائے کہ کون ایسا پختون ہے، ایک فوجی جرنیل سے لے کے نیچے ایک دکاندار تک جو پختون کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا گھر متاثر نہیں ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا خاندان متاثر نہیں ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی زندگی متاثر نہیں ہے۔ لہذا یہ سارے ہم متاثر ہیں۔ یہاں پہ تو جس طرح میں نے ذکر کیا یہ اکراس دی بورڈ ہے، تمام لوگوں کو، جو مسلمان ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو کانفرنس جماعتیں ہیں، ہر ایک شعبے کے دکانداروں کو، تاجروں کو، سب لوگوں کو ہم انشاءاللہ دعوت دیں گے، اور یہ ایک تاریخی امن پولیسی پاسوں ہوگی، تاریخی انشاءاللہ۔ گورا ڈاکٹر صاحب بتاؤ، آپ ڈاکٹر صاحب خبر مکڑا چې ګوره کم جماعتونه چې بیا موږ به ورپسې بیا ځو کمیټي به ورپسې ځي او هغوی به دې خبرې ته کنوینس کوو چې لکه د دې تحریک جنډه چې دا هغه سپینه ده، سپینه جنډه خو د امن جنډه ده، لکه دا خو د این پی جنډه نه ده، نه د نیشنل پارټۍ جنډه ده، نه د مزدور کسان پارټۍ جنډه ده، نه د عوامي ورکر پارټۍ جنډه ده، او نه د قومي وطن پارټۍ جنډه ده، دا د امن جنډه ده۔ لہذا امن کو د هر چا ضرورت دی۔ څنګه ما ذکر وکړو د بدامنۍ نه خو هر سړی متاثره دی، نو موږ به هر چا ته وایو، هر چا ته به وایو، هر چا له به دعوت ورکوو، او دغې پارټو له موږ یوه کمیټي هم جوړه کړه، هغوی له به په دعوت ورځو او هغوی ته به دا خبره بیا کوو چې د دې نه هېڅ سیاسي سکورینګ مقصد نه دی، د دې نه مقصد دا دی چې دا زموږ جنتي خاوره، دوزخي ژوند موږ کوو چې په دې جنتي خاوره باندې موږ او زموږ بچي د امن سره سا والی۔ بابا سہولت کار جو ہوتے ہیں، سہولت کار،
وہ اپنے بیانیے پہ عمل پیرا ہیں. ہمارا آپشنز کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ عمران خان اسی منطقے میں دہشت گردوں کا سب سے بڑا سہولت کار ہے. انتہا پسندوں سے اگر وہ زیادہ نہیں ہیں تو وہ انتہا پسندوں سے کم سہولت کار نہیں ہے. لہذا ہماری نظر میں دہشت گرد اور دہشت گردوں کے سہولت کار جو ہیں ہم ان کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی ایجنڈے پہ قائم ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، ورنہ 10 سال اس کی حکومت نہیں تھی. آپ لوگ سارے تعلیم یافتہ لوگ ہو، پاکستان کی آپ آئین اٹھائیں. 18ویں ترمیم نے تو صوبائی خود مختاری دی ہے. شہباز شریف جب پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو کبھی ترکی جاتا ہے، تو کبھی چائنا جاتا ہے، تو اپنے صوبے میں کبھی اورنج ٹرین لاتا ہے. یہ تو ساری دنیا کو بتاتا تھا کہ میں ساری دنیا میں مقبول لیڈر ہوں. 10 سال میں اس کی حکومت تھی. یہ کون سے ملک گیا ہے؟ یہ کتنا سرمایہ کاری لایا ہے؟ اس نے تو ہماری صوبے کا بیڑا غرق کر دیا، ہماری ساری کاروباروں کو روک دیا، بے روزگاری میں اضافہ کر دیا، صوبے کو مالی بحران میں دھکیل دیا، صوبے کو اپنے جن کی سہولت کاری کر رہا ہے ان کے حوالے کر دیا. اب آپ دیکھیں، یعنی اس کے پاس تو ٹائم ہے. فواد چودھری گرفتار ہوا اور وہ رہا ہوا. علی وزیر 2.5 سال سے جیل میں ہے. 17 اس کے گھر سے جنازے نکلے ہیں. عمران خان جا کے ادھر گھنٹوں تو اس کے پاس بیٹھتا ہے. پولیس لائن آیا، تعزیت کی. رامداس میں جو واقعہ ہوا تھا، ادھر مفرور کی زندگی گزار رہا تھا 20-25 دن، پشاور کے شہروں میں گھومتا پھرتا تھا، کبھی چپل لیتا تھا اور تو کبھی وہ اسکرٹ لے جاتا تھا. سی ایم ہاؤس سے 5 منٹ کا پاس لیا تھا، وہاں گیا. تو دہشت گردوں کی سہولت کاروں کی ہمدردیاں دہشت گردوں کے ساتھ ہوگی، ان کے سہولت کاروں کے ساتھ ہوگی. وہ اپنے ایجنڈے پہ قائم ہے، وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کرے، اور ہم اپنی قوم کے ایجنڈے پہ قائم ہیں. ہم اپنی قوم کی وکالت اور نمائندگی کریں گے. منگ پورے خلق ڈڑے عوامی نیشنل پارٹی ہے، پورے خلق ڈڑے پدے مانتے کا کہ عوامی نیشنل پارٹی واحد جینون سیاسی جماعت تے زما منشور واضح ہے. پختونستان زما پا منشور کشتے پرید تاریخ تو نمال یو سڑے پیغور پسرا کئی او دا جنڈا زما دا پختونستان زما پا منشور کی نشتے نمال یو سڑے پیغور پسرا کئی. دا بلستنو انقلابیان دی، دا بلستنو پا بلستنو کے پراتے دی. تو پدی پوئی